بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عید الفطر کیسے گزارے، شرعی پوائنٹ آف ویو سے آپ کو اس ویڈیو میں آگاہ کیا جا رہا ہے۔ عید الفطر کی رات کو بہت ہی قیمتی سمجھیے اور رات کو جتنا ہو سکے عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھیے، کیونکہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ روزہ دار پورا رمضان کا مہینہ روزہ رکھتے ہیں اور تراویح پڑھتے ہیں، یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں ان کا اجر دیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ رات بہت ہی ضروری ہے اور اس رات کو یوم الجائزہ کہا گیا ہے، اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، اس لیے اس رات کو ضائع ہونے مت دینا۔ تہجد کے لیے اٹھیں، غسل کیجئے، نیا لباس پہنیے، اگر میسر نہیں ہے تو دھلا ہوا صاف ستھرا لباس پہنیے، خوشبو لگائیے، تہجد کی نماز پڑھیے اور اذان ہو جانے کے بعد مسجد کی طرف چلے آئیے۔ اذان ہو جانے کے بعد مسجد کی طرف تشریف لے جائیے۔ فرض نماز پڑھنے کے بعد جتنا ممکن ہے تلاوت کیجیے اور گھر میں آ کر ناشتہ کیجیے اور پھر عیدگاہ کی طرف چلے جائیے اور عید الفطر کی نماز پڑھیے۔ یاد رہے، جاتے وقت اور عیدگاہ سے آتے وقت آہستہ آواز میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کا ورد کیجیے۔ امام صاحب جب وہاں پر بیان فرمائیں تو اس کے بعد وہ نماز کے لیے آپ کو بتائے گا، طریقہ بھی سمجھا دے گا، مختصراً میں بھی بتا ہی دیتا ہوں۔ 2 رکعت واجب نماز عید الفطر کی نیت باندھیں اور امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ میں شامل ہو جائیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے اور اس کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور سیدھا چھوڑنا ہے۔ تیسری مرتبہ جب آپ اللہ اکبر کہیں تو پھر ہاتھوں کو باندھ دو اور امام صاحب پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، آپ نے چپ چاپ یہ سننا ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد پھر سجدے میں جانے کے بعد جب دوسرے رکعت کے لیے اٹھیں گے تو امام صاحب پھر سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے اور سورت بھی ساتھ ملائیں گے۔ رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ پھر اللہ اکبر کہنا ہے اور اسی کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور پھر سیدھا چھوڑنا ہے۔ چوتھے مرتبہ جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو آپ نے رکوع میں جانا ہے اور رکوع میں جانے کے بعد پھر سجدہ اور التحیات پڑھ کر سلام پھیرنا ہے امام صاحب کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد امام صاحب خطبہ دیں گے، 2 خطبے جس طرح جمعے کے خطبے ہوتے ہیں۔ ان خطبوں کے دوران آپ نے بات بھی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ اشارے کے ساتھ بھی بات نہیں کرنی، زبان کے ساتھ بھی بات نہیں کرنی، چپ چاپ امام صاحب کی چہرے کی طرف دیکھنا ہے اور خطبہ سننا ہے۔ اس کے بعد جب خطبہ ہو جائے تو پھر آپ اپنے گھر تشریف لے جائیے اور باقی جو عید کا بچوں کو عیدی دے دیں اور اسی طرح ساتھ ساتھ اپنے دوستوں یار دوستوں کے ساتھ ملنے چلے جائیں اور اپنی عید انجوائے کریں۔ یاد رہے، دوسرا دن سسرال ڈے ہوتا ہے، وہ منانا مت بھولیے۔ جزاک اللہ خیر۔